اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی افی اللہ شک فاطر السماوات والارض وقال تبارک و تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال تبارک و تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وقال تبارک و تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق قادر روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک موجودہ کرنٹ ایشو خدا کا وجود ہے، کیا خدا موجود ہے؟ وجود باری تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے شروع ہی میں وقت کم ہے، اپنا مقدمہ اور بیانیہ سامنے رکھوں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق بھی موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے، خالق کا بھی وجود ہے اور مخلوق کا بھی وجود ہے۔ یہ ہمارا بیانیہ ہے اور اس کا پورا ایک نظام حیات ہے جس میں پوری کائنات اسی نظام کے مطابق چلے گی تو ادر پر چلے گی، اس کے نظام سے، اس کے نظام وحی سے ہٹے گی۔ تو یہ ایک سوال نہیں، اس طرح کے سینکڑوں سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں جو عقلی سوال اور عقلی جواب ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر اس بات کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کریں تو قرآن و سنت آپ کو ایک نظریہ تخلیق شروع ہی میں پہلی وحی کے اندر ہی دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ دنیا خلق ہے، دنیا دھماکہ نہیں ہے، دنیا حادثہ نہیں ہے، دنیا محض وہم اور محض خیال نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے بعض احباب کا یہ تصور اور نظریہ ہے۔ چار قسم کے نظریات جو ہمارے سامنے وجود پذیر ہوتے ہیں، اس میں ایک نظریہ فیض کے نام پر جو جانا پہچانا نظریہ ہے، فارابی پیش کرنے والا ہے کہ اصل یہ وحدت کا نظریہ اصل واحد مطلق ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی ذات ہے، نہ حقیقت ہے، نہ عرش ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ خالق ہے، نہ عاشق ہے، نہ معشوق ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں ان کے نظریات میں ملتی ہیں، وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ فلسفہ قدیم کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک نظریہ اور ہمارے سامنے آتا ہے، وہ نظریہ عرفان کے نام پر، مطلب کہ مادی اور حقیقی دنیا، اس میں اصلی دنیا اور ظاہری دنیا کیا ہے۔ اسی سے آگے یہ بحث بھی چلی کہ اصل تو ایک کامل ہے اور وہی کلی موجود ہے، باقی اسی کو سکون ہے جو یہ دنیا ہے
یہ دنیا وہم ہے، خیال ہے، یہ دنیا تفاوت ہے، یہ دنیا تغیر ہے۔ برکت علم، فلسفہ، تکلم متکلمین، عقلیات اور اسی طرح موجودات، تجربات کی دنیا والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ اور ایک تیسرا نظریہ جو نظریہ ارتقاء کے نام پر ہمارے سامنے وجود میں آیا، پھر اسی سے بگ بینگ کا نظریہ کہ یہ دنیا حادثہ ہے۔ 5 وہ بنیادی سوالات ہیں جو آج کے دن سے نہیں، یہ پوری دنیا کے سوالات ہیں۔ وہ پیچھے چلے جائیں تو آپ افلاطون کو دیکھیں، اور پھر ان کے 2 شاگردوں کو دیکھیں، سقراط اور بوقراط کو دیکھیں، کانٹ اور سٹیون کو دیکھیں، اور اسی طرح یہ بحث صرف بر صغیر پاک و ہند کی نہیں ہے، یہ پورے عرب و عجم، پوری دنیا کی بحث دمشق میں، بصرہ میں، اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے ممالک میں، شہروں میں، معتدلہ کے نام پر، فلاسفر کے نام پر، متکلمین کے نام پر یہ لوگ بحثیں کرتے آئے ہیں۔ اور پھر آپ غزالی کا دور بھی جانتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دور بھی جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ابن رشد کا دور بھی جانتے ہیں، فارابی اور ابن سینا کو بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ کو وہ ایک بڑا نظریہ تقریری انداز میں آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں کہ یہ وجود اور عدم کی بھی بحث چلتی رہی ہے، خالق اور مخلوق کی بھی بحث چلتی رہی ہے۔ 5 قسم کے بنیادی سوالات، خالق ہے یا نہیں ہے، اس کے درمیان کشمکش رہی ہے۔ دوسرا سوال، کائنات ہے تو کائنات کا آغاز کیا ہے، کائنات کا اختتام کیا ہے، اس کے درمیان میں دنیا میں بنیادی سوالات کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ تیسرا سوال، انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کی ضروریات زندگی کیا ہے، اس کی جنت کیا ہے اور اس کی جہنم کیا ہے۔ اور پھر چوتھا سوال کہ آخرت کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، جزا سزا کیا ہے، عدل ظلم کیا ہے، اخلاق اور اسی طرح دیگر نظام کیا ہے، یہ تمام سوالات۔ اور پھر آخری سوال، تصور علم کیا ہے، گویا کہ تصور خالق کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے، تصور انسان کیا ہے، تصور آخرت کیا ہے، اور تصور علم کیا ہے۔ اسی کے بیس پر، بنیاد پر آگے پوری دنیا میں علوم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی کی بنیاد پر نظام وحی اور نظام عقل کی کشمکش آئی۔ اسی کی بنیاد پر وحی کو عقل کی بنیاد پہ سمجھنا یا وحی کو رسالت کی بنیاد پہ سمجھنا، یہ ساری مباحث آپ احباب کے سامنے آئی۔ قرآن کریم سارے سوالات کو ختم کر کے ایک بنیادی نقطے کو حل کرتا ہے، وہ یہ قل هو اللہ احد اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اور پڑھو بھی اللہ کے نام پر پڑھو، اور پڑھنا بھی سب سے پہلے خالق ہے، پڑھنا بھی اسم ربی کا ہے۔ جب تک آپ کو خالق سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ کو مخلوق سمجھ نہیں آئے گی، تب تک آپ کو یہ زندگی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک آپ کو حی سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تک آپ کو قیوم سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ کو کیمسٹری سمجھ نہیں آئے گی۔ گویا کہ آپ کو حیات بایو کے مطالعے کے لیے حی کا جاننا ضروری ہے، کیمسٹری کے مطالعے کے لیے قیوم کا جاننا ضروری ہے، اور پوری کائنات کو جاننے کے لیے آحد اور صمد کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کا خالق کیا ہے، اور خالق کا تعارف کیا ہے۔ عرف ربک یا محمد، اپنے محمد رب کا تعارف کروائے۔ اللہ کے حبیب نے بڑے واحد 2 ٹوک الفاظ میں یہ تعارف کروایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تو کائنات کو اور کائنات کے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کائنات کا ایک خالق اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات پہ لانا چاہتے ہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔
میرے سامنے ایک کتاب ہے عقیدہ طحاویہ کے نام پر، یہ پہلے سے